بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کس بندے پر اپنی طرف سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا ایک ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کی نسلوں کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی؟ اس چیز سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ اس کے لیے بالکل ہی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ جو مایوس ہو چکے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نوازے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے راستہ پیدا کر دیتا ہے جس طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا کوئی بھی چارہ، پھر بھی اللہ سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے بچیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پانی میں راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نجات دلا دے گا۔ اور جو حال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مایوس نہیں ہوں۔ حضور خود بھی طائف گئے تو خالی ہاتھ واپس آ گئے، لیکن مدینے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی مدد کی کھڑکی کھول دی۔ آپ وہاں ابھی گئے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہاں انقلاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی مخرج پیدا کرتا ہے، صرف اس کے لیے تمہیں صحیح راستہ چننا ہوگا۔ تم صحیح راستے پر چلتے رہو، صحیح طریقے سے جدوجہد کرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اپنی جدوجہد حلال طریقوں کے لیے کرو، یہ چیز اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ جب اسے منظور ہوگا وہ تب ہی دے گا۔ اس کو ہی پتہ ہے کہ اس کو کس کی کامیابی کب منظور ہے۔ وہ ایسا راستہ کھول دے گا جس کا تمہیں کوئی خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ اقامت دین کی جدوجہد کرو، غلبہ دین کی جدوجہد کرتے رہو۔ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، اس پر یقین کرو تو صحیح۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی یقین ہوگا، بہت گہرا ایمان ہوگا تو یقین بھی گہرا ہی ہوگا۔ اس پر توکل کرو تو جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ صرف یہ ایک ہی کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے توکل کو اللہ تعالیٰ پر مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے تمام مسائل حل کر کے ان کی تنگ دستیوں کو جڑ سے مٹا دے گا۔ تقوی والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں وہاں سے اسے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بن کر تو دیکھیں، وہ بہت ہی بڑا کارساز ہے۔ جب انسان اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہے، خود کو ہلکان کر لیتا ہے تو ٹھوکریں ہی کھاتا ہے، لیکن جب اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ پر توکل سے بازی جیت گئے، اور ابو جہل، ابو لہب تباہ و برباد ہو گئے اپنے اہنکار میں، اپنی کوششوں میں۔ اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے گا، لیکن دیکھنا تو صرف یہ ہے کہ آپ اس بہتی گنگا میں کہاں تک ہاتھ دھونے میں کامیاب ہوئے۔
آپ غور کرتے ہیں یا صرف اپنی محرومیوں کو ہی گننے میں مصروف رہتے ہیں؟ رزق کی فکر یا تلاش میں خود کو مت تھکاؤ، جتنا تیرا مقدر ہے وہ ضرور ملے گا۔ وہ آپ نے ایک بات تو سنی ہی ہوگی کہ اگر تمہارے مقدر میں ہے تو وہ اگر پہاڑ کے نیچے بھی ہے تو وہ تم تک پہنچ جائے گا، اور اگر تیرے مقدر میں نہیں تو وہ تیرے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہے تو پھر بھی تیرے ہاتھ سے پھسل جائے گا۔ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بے شک تم محنت کرو۔ ایک کسان محنت کرتا ہے، فصل لگاتا ہے، کھیت میں بیج بوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، فصل کاٹتا ہے۔ یہ سب کچھ تم نے کیا، یہ سچ ہے، لیکن اس سے تم نے فصل حاصل کی، تم نے غلہ حاصل کیا۔ یہ مت سوچو کہ یہ تمہارا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسے اپنا کوئی کمال نہ سمجھو۔ اس طرح کہا گیا ہے کہ اسے کسب مت سمجھو۔ کسب صرف برائی اور نیکی کے لیے ہے، یعنی جو نیکی کرتا ہے اس نے نیکی کمائی، اور جس نے بدی کی اس نے بدی کمائی۔ رزق کا تعلق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو رزق کہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے انسان، حیوان، چرند پرند جتنے بھی ہیں، ان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا خود ذمہ لے لیا ہے تو ہم کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صرف دعا ہی ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، اور اللہ پر توکل کر کے ہی ہم سب کچھ پا سکتے ہیں۔ آپ نے صرف یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے اس بچے کا یقین تھا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ بارش کی دعا کے لیے ایک میدان میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ کسی نے ایک بچے کے ہاتھ میں چھتری دیکھی تو اس سے پوچھا کہ بیٹا تم یہ چھتری کیوں لے کر آئے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں یہ چھتری اس لیے لایا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ اس بچے کے توکل کی مضبوطی اتنی تھی کہ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی مانگیں گے ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنا توکل مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ آپ اس وہم سے نکل کر دعا مانگیں، یقین اور توکل کے ساتھ مانگیں تو آپ کی تقدیر ضرور بدل جائے گی۔ وہ بہت ہی مشہور فقرہ ہے، یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ تو اس یقین کے ساتھ مانگیں جس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندے کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہی رہتا ہے۔ وہ زیادہ مانگنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہم سے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ یہ خیال نہ کریں کہ فلاں بابا یا فلاں پیر ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب کو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اس پر توکل کر کے اپنے ہر مقصد کو پا سکتے ہیں، خود کو منوا سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اس پر یقین کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ فلاح پائے گا وہی جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ جوتے کا
تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی مشکل میں پڑھ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے گا، ہم اس سے یہ بات شیئر کریں گے تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا مشکل کشا کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پورے توکل اور یقین کے ساتھ اس سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس طریقے سے مانگ کر دیکھیں، ضرور ملے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔